السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جو کہ میری سامعین میں سے آگے نکلے، آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور میں جتنا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں انور صدیقی صاحب، اویس ذکی صاحب اور عالیہ بٹ ہیں ہمارے پاس، وہ جو ہمیں یوٹیوب پہ سپورٹ کر رہے ہیں، پنٹرسٹ پہ ہمیں رحمہ انصاری سپورٹ کر رہے ہیں، اور فیس بک پہ ابیر فاطمہ۔ تو میری اپنی سامعین سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ جتنا زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ سپورٹ کریں، آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ آپ بھی اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کے اندر آ کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہم بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، گوگل پلس کے اوپر کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان کے اندر آپ جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ویڈیوز کو، جو بھی ہے، آپ چاہے نیو ہیں میرے چینل کے اوپر یا پرانے ہیں، آپ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں ویڈیو کو۔ تو جیسا کہ یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق میرے پاس ابھی تک 174 گھنٹے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ آج میں نے جو ہے انالیٹکس بھی نکال لیا اپنا لائف ٹائم کا، تاکہ میں آپ کو یہ دکھا سکوں۔ 174 گھنٹے یہ آپ کے سامنے ہیں، واچ ٹائم ہوا ہے کب تک کا، لائف ٹائم یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو ہمیں 4 گھنٹے کے اندر 4000 گھنٹے کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نا امید نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کبھی ہوتا ہوں۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ صرف آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا ہوگا، شیئر کرنا ہوگا۔ آپ جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں آپ کو صرف شیئر کرنا ہوگا۔ اور سبسکرائبر بھی الحمدللہ بڑھ رہے ہیں۔ سبسکرائبر کی مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس اس کے لیے ٹرک ہے، میں سبسکرائبر بنا لوں گا، لیکن واچ ٹائم سب سے مین چیز ہے، تو وہ مل سکتا ہے شیئر سے، جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے۔ تو گائز آج کی ویڈیو کے اندر میں بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی عورت کے بارے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسلام کی ہسٹری میں سب سے پہلی دفعہ ایک عورت جس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں بغیر ٹائم ضائع کیے۔ اس عورت کا نام تھا سجا بنت الحارث ابن سعید، جو کہ قبیلہ بنو تمیم سے تھی، جو کہ عرب کے عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا، اور اس کا جو باپ تھا وہ تعلق رکھتا تھا بنی یربو قبیلے سے، اور اس کی جو ماں تھی وہ تعلق رکھتی تھی بنو تغلب قبیلے سے، جو کہ عراق کا قبیلہ تھا۔ اور اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ ایسے نہیں کیا تھا، اس نے اپنی مہارت کے اوپر ایک اس کی مہارت تھی کہ یہ پیشن گوئیاں کرتی تھی، سوت سیر تھی، مطلب پریڈکشن کرتی تھی، واٹ ول بی ہیپن ان فیوچر، مطلب کیا ہوگا فیوچر کے اندر، پیشن گوئیاں کرتی تھی۔ اس اسکل کی وجہ سے بھی لوگ اس کو چاہتے تھے۔ دوسری جو بات تھی اس کے اندر وہ یہ تھی کہ یہ کچھ عجیب قسم کی شاعری کرتی تھی، پوئٹ تھی۔ پوئٹری ایسے کہہ لیں کہ جیسے آج کل ریپرز ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح کی اس کی پوئٹری تھی، اسی طرح کی جو ہے شاعری تھی اس کی۔ تو لوگ اس کی بھی، کیونکہ وہ ڈفرینشیٹ کرتی تھی، مطلب پوئٹری اور ریپر ہو گئے، ان کو ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی، تو اس دور کے اندر لوگ اس کے شدائی تھے کہ یہ کچھ عجیب سا کچھ گاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی فین فالوئنگ تھی، کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی فین فالوئنگ کی وجہ سے اس نے وہاں پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد جیسے کہ کافی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس میں مسلمہ کذاب بھی شامل تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ سب لوگ جو یہ مسلمہ کذاب یا ایک اور تھے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس نے بھی عیسائیوں کے اندر اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو عیسائی اسپیسیفائڈ کیوں، مطلب اس دور کے اندر جہاں تک اسلام پھیل چکا تھا، تو ان لوگوں کا ایمان تھا مسلمز کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں تھے، آخری نبی تھے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن عیسائی جو تھے ان کا یہ بلیف نہیں تھا، ان کا یہ ایمان نہیں تھا کہ جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ ان کا خیال تھا کہ نبوت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تو اسی لیے اس نے جا کے کرسچنز کے اندر، عیسائیوں کے اندر یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ نبی ہے، نہ کہ مسلمز کے اندر۔ تو انہوں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ان کو کہا کہ میرے اوپر جنت میں سے وحی نازل ہوتی ہے، اور مجھے مطلب وہاں سے انفارمیشنز ملتی ہیں، معلومات آتی ہیں، تو لوگوں کو اس نے اس طرح بھی اپنے جھانسے میں لیا۔
تو جب اس کے پاس بندے کافی اکٹھے ہو گئے تو اس نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا جو ہے ارادہ کر لیا۔ تو اس کا ساتھ دینے میں جو کہ شامل تھے وہ تھے ملک ابن نویرہ، ایک یہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایز اے ٹیکس آفیسر جو ہے بھیجا تھا ان کو، ایک علاقہ بنی ہندھالہ اس طرح کا کوئی علاقہ تھا، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایز اے ٹیکس آفیسر بھیجا تھا کہ آپ وہاں پر جاؤ گے اور وہاں پر ٹیکس کلیکٹ کر کے آپ اس کو ڈسپیچ کرو گے، بھیجو گے مدینہ میں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جو ہے زندہ تھے اس وقت تک اس نے جو ہے وہ ٹیکس باقاعدگی سے بھیجتے رہا، لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی بات اس نے سنی، خبر سنی، تو اس نے بغاوت شروع کر دی اور اس نے جو ہے وہ ٹیکس وہیں کے لوگوں کو واپسی کر دیا اور انہیں کہا کہ او بنی ہندالہ کے لوگوں، یہ تمہاری دولت ہے اور تم اس کے مالک ہو۔ جبکہ لوگ تنگ تھے اس چیز سے، کیونکہ یہ ایک سسٹم نیولی انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ وہ ٹیکس وغیرہ جب لیا جاتا تھا تو لوگ اس سے تنگ تھے کہ بھئی ہماری دولت ہے، یہ کیوں لیتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ اعلان کیا تو وہاں کے لوگ سارے وہ اس کے فین ہو گئے۔ اب ساجہ اور ملک کے درمیان میں آخر کیا مطلب تعلق کیا تھا؟ تعلق یہ تھا کہ ساجہ جو کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا سب سے پہلے اسلامی ہسٹری میں، کیا جب سے میرے خیال میں دنیا بنی ہے، نبوت کے اندر سلسلے کے اندر یہ شاید پہلی عورت ذات تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ساجہ اور ملک کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا، ایک معاہدہ ہوا کہ وہ لوگ مل کے سب سے پہلے جو لوکل ٹرائبس تھی، وہاں کے لوکل قبیلے تھے، ان سب کو ختم کریں گے، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو، پھر سب کو اکٹھا کر کے جو ہمارے غلام بنیں گے یا جو بھی مطلب جنگ کے اندر رہ جائیں گے سپاہی وغیرہ، ان کو ہم ملا کے پھر مدینہ پہ ہم جو ہے حملہ کریں گے۔ اور ادھر سے یہ بات جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگ گئی۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو 4000 آدمیوں کے ساتھ جو ہے بھیجا نجد کے اندر، جو کہ ایک اور قبیلہ تھا۔ تو وہاں پر جو ہے جا کر حضرت خالد بن ولید نے اس کو جو ہے ملک کو قتل کیا۔ ملک کو قتل کرنے کے بعد جو ساجہ تھی، ساجہ کے بارے میں آپ بلیو نہیں کر سکتے، مجھے خود بھی پہلے میں جب سرچ کر رہا تھا اور اسٹڈی کیا تو مجھے بہت عجیب لگا۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی، وہ عراق میں چلی گئی تھی، وہاں سے موو کر گئی تھی عرب سے عراق میں، جب تک وہاں عراق تک مطلب ابھی مسلمان نہیں پہنچے تھے اور وہاں پر کوئی فتح وغیرہ نہیں ہوئی تھی عراق کے اوپر، تو وہ وہاں پر چلی گئی۔ وہاں پر جانے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا دوبارہ، اور کہتے ہیں کہ وہ اس جیسا پرہیزگار، اس جیسا متقی اور اس جیسا کوئی ولی نہیں تھا۔ پھر جو اس نے نیکیاں کی اور وہ نیک خاتون رہی، اور جب وہ مری تو وہ مسلمان ہی تھی۔ اور جب اسلام سب سے پہلے عراق کے اندر انٹر ہوا تو سب سے آگے وہی بڑھی اور اس نے ہی مطلب ایکسیپٹ کیا، اور اس کا جو جنازہ تھا کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک مسلمان گورنر نے ادا کیا تھا۔ تو گائز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیشن اچھی لگی ہو، تو آپ جتنا زیادہ شیئر کریں، کیونکہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا ہے کہ مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، اور آپ کو سپورٹ کرنی ہے تو آپ لازمی آئیں، پارٹیسپیٹ کریں چینل کے اوپر، آپ آئیں، آپ کمنٹس میں مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔